بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی پڑھائی سے پہلے میں آپ سے اس عظیم ہستی کا مختصر تعارف کرواؤں گی جنہیں قوم مادر ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے زیر سایہ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی ایک جہد مسلسل کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم بہن کی کہانی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے نہ صرف اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے بھائی کی نصب العین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تحریک پاکستان کی ایک ایسی بے لوث اور بے خوف کارکن کی کہانی ہے جس کے بغیر تحریک پاکستان کی کہانی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ مادر ملت کی کہانی ہے، یہ قوم کی ماں کی کہانی ہے۔ پیارے بچوں، محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم سے 17 سال چھوٹی تھیں۔ بہت چھوٹی تھیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں والد صاحب کی بھی وفات ہو گئی۔ والدین کی وفات کے بعد قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ آپ بچپن ہی سے ذہین تھیں۔ 1910 میں میٹرک اور پھر سینئر کیمبرج کے بعد 1922 میں ڈینٹل سرجن بن گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو اس وقت فاطمہ جناح نے بھرپور قائد اعظم کا ساتھ دیا اور بھائی کی محبت میں اپنا میڈیکل پروفیشنل ترک کر دیا اور گھریلو اور سیاسی امور میں آپ کی بھرپور مدد کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو آپ ان کے ساتھ گئیں۔ فاطمہ جناح کا کردار مسلم خواتین کے لیے ایک بے مثال کردار ہے۔ آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہادر، سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ آپ نے مسلم خواتین میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے نہ صرف مسلم خواتین میں سیاسی اور فکری رہنمائی کی بلکہ ان کے گھریلو مسائل کے حل میں ان کی مدد بھی کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا اور عملی سیاست کے میدان میں اترنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے خواتین کے حوالے سے تمام کاموں کی نگرانی کا فریضہ فاطمہ جناح کے حوالے کر دیا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر آپ نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم خواتین ہی اپنے خاندان، عزیزوں، دوستوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ افواہ تنظیم کی سرپرست رہیں اور آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے فرائض کی انجام دہی کی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ قوم نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ آپ 9 جولائی 1967 کو وفات پا گئیں۔ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ بیٹا، آپ یقیناً فاطمہ جناح کی شخصیت سے متعارف ہو چکے ہوں گے۔ اب میں اس سبق کے کچھ اہم نکات آپ کی یاد دہانی کے لیے پیش کرتی ہوں۔ پیدائش 30 جولائی 1893۔ بہن بھائی محمد علی جناح۔ تعلیم 1910 میں میٹرک، اس کے بعد سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ پیشہ دندان ساز یعنی کہ دانتوں کی ڈاکٹر بنی۔ سیاستدان، آپ ایک بہترین سیاسی رہنما تھیں۔ آپ قائد اعظم کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں اور عوامی جلسوں میں شانہ بشانہ رہیں۔ نہ صرف قائد اعظم کی زندگی تک بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ کی سماجی خدمات اور سیاسی سرگرمیوں کو ترک نہ کیا۔ مصنفہ، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی مائی بردر کے نام سے، جس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑنا۔
1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا۔ کولمیز کانفرنس۔ قائد اعظم کے ساتھ کولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں۔ شخصیت: تعلیم یافتہ، دور اندیش، جرأت مند، سچی اور پرخلوص مسلمان خاتون۔ آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ آپ اس دور میں دانتوں کی ڈاکٹر بنی جب خواتین کی تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ایک بہترین قوت فیصلہ کی مالک تھیں۔ آپ ایک بہادر اور دلیر خاتون تھیں اور اسلامی اصولوں کی سچی پیروکار تھیں۔ تحریک پاکستان میں کردار: عوامی جلسوں میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اور خواتین کو بیدار کر کے ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی ممبر خواتین: بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ، رانا لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح۔ افواہ تنظیم: افواہ تنظیم کی سرپرست فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح، رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور بیگم خواجہ ناظم الدین نے 22 فروری 1949 کو افواہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ افواہ تنظیم کی بنیاد رکھنے کا مقصد خواتین کو تحفظ دینا تھا۔ اسی پلیٹ فارم سے فاطمہ جناح نے خواتین کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا۔ مہاجرین کی آبادکاری: قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ناقابل فراموش خدمات۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے جب لوٹے پوٹے مہاجرین پاکستان پہنچے تو اس وقت ان کے پاس نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، نہ پہننے کے لیے اور نہ رہنے کے لیے۔ اس وقت انتہائی محدود وسائل میں فاطمہ جناح نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتے ہوئے ان مہاجرین کی آبادکاری اور پھر فوراً ہی 1948 میں کشمیری مہاجرین کی مدد کرنے میں جو اہم کردار ادا کیا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ مادر ملت: قوم نے آپ کی ملی خدمات پر مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وفات: 9 جولائی 1967۔ مدفن: مزار قائد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ ان اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کی پڑھائی ایک مرتبہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو الفاظ معنی اور مشقی سوالات کے حوالے سے کچھ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔